7 ایسے مقامات ہیں جہاں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ ویسے تو بسم اللہ بڑی برکت والی چیز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو وہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ پڑھنا اچھی بات بھی ہے، وہ اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ آپ اگر نیک کام میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑا بہتر کام ہے، اور اس کا حدیث میں حکم بھی دیا گیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ اس سے یہ کفر ہے وہاں پر بسم اللہ پڑھنا، وہاں پر بسم اللہ کا پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام کے قریب ہو جائے گا، اور اس کو اسلام نے بھی ان جگہوں پر بسم اللہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ پہلی چیز، غسل خانے کے اندر، باتھ روم کے اندر یا ٹوائلٹ کے اندر اگر آپ داخل ہو چکے ہیں تو وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں ذکر و اذکار کرنے سے منع کیا ہے کہ وہاں پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں اللہ کا نام بھی ہے، اور یہ بہت بہترین ایک دعا بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اپنے اس کام کو، جو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو باتھ روم کے اندر یا ٹوائلٹ کے اندر جب آپ داخل ہو جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی ناپاک جگہ یا ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنے کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی بندہ ناپاک ہے، کوئی عورت پیریڈ سے ہے یا کوئی آدمی نجس ہے، تو تمام کام ذکر و اذکار والی جتنی چیزیں ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی نیت سے اگر بسم اللہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اس کو پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حرام کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی بسم اللہ وہ پڑھتے ہیں، مثلا چوری کرنا، سود کا کوئی کام آپ کر رہے ہیں، رشوت کا لین دین کرنے سے پہلے، تو ان چیزوں میں پھر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ آپ گناہ کے کام میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بسم اللہ پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تو وہ انہی چیزوں میں دیا ہے جو شریعت نے جن چیزوں کی ہمیں اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی گانا، موسیقی وغیرہ سننے کا آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ سننے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، یا کوئی ناپاک کپڑوں پر بسم اللہ انگلی سے آپ لکھ رہے ہیں، یا پھر ناپاک کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں، تو اس وقت ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم اتنی بلند آواز سے نہ قرآن پڑھیں، نہ یہ متبرک الفاظ زبان سے نکالیں جس سے ان الفاظ کی بے حرمتی ہو۔ تو بہت ساری ایسے کام ہم کر بیٹھتے ہیں کہ شریعت سے ہمیں تعلق زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے، ہمیں مسائل کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو عام طور پہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر نیک کام شروع کرنے سے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نیک کام شروع جب ہم کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ گناہ کے کام، کسی بھی گناہ کے کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔